فرمایا اگر زینب سے ملنا چاہتی ہے تو جس کے سر پر یہ پھٹی ہوئی چادر کے ٹکڑے ہیں یہی تیری زینب ہے. کہنے لگی زینب مدینے کی شہزادی زینب تو میں اللہ اللہ چیخ نکل گئی. او ظالموں اوریجنل شہزادی کو تمہارے کس حال میں کر دیا. کہنے لگی پھر میرا حسین کہاں ہے. کہنے لگی پیٹ پھیر ادھر نظر گھما کے دے یہ جو کٹا ہوا سر میزے پہ پلٹ ہے یہ میرا حسین. اللہ 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 کتنا 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 چیخ نکلی سیدہ فضہ کی. کہنے لگی ظالموں جس گلے پہ تم نے خنجر چلایا میں نے محمد کو چوم کے دیکھا تھا. میں گواہ ہوں دمشق والوں میں نے ایک بار نہیں بار بار چوم کے دیکھا تھا. مصطفیٰ گلے سے لگا کے فرماتے تھے حسین میرا پھول ہے. میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت سے محفوظ رہے گا. اللہ انہوں نے کیا تھا. سیدہ زینب کھڑی ہیں اور حضرت فضہ نے کہا زینب مجھے اپنے قدموں پہ قربان ہونے دے. یزید کے دربار میں تجھے لے کے جا رہے ہیں زینب ساتھ میں فضہ بھی جائے گی. اگر سزا موت ہے اگر تختہ دار سزا ہے تو پھر سب سے پہلے تختہ دار کو میں چنوں گی. محبت بھی ہے نا میں نے یہ محبت نہ دنیا میں تم ہوگی نہ بڑھاپے میں تم ہے نہ جوانی میں تم. یزید کے دربار میں جب لے کے گئے کہنے لگے کربلا سے قیدی آئے ہیں. یزید تخت پر بیٹھا تھا. یزید نے کہا کربلا کے قیدیوں کو میرے دربار میں پیش کرو. اتنا سنا تو فضہ کو چلا آ گیا. یزید کے دربار میں یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اگر کوئی بات کر رہی تھی تو 80 سال کی بوڑھی فضہ تھی. کہنے لگی او ظالم ارے ہوش کی جماعت جنہیں تو قیدی کہتا ہے خدا کی قسم یہ دنیا اور جنت کے مالک ہیں. دنیا اور جنت کے مالک ہیں. ہوش کی جماعت لوگوں آگے بڑا ظلم و ستم ہوا ہے. بڑا ظلم و ستم ہوا. قید خانے میں ڈال دیا گیا. کہاں ڈال دیا گیا؟ قید خانہ. سیدہ زینب کے یزید کے دربار میں خطبے ہوئے. سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں ایک تقریر کی. دربار یزید ہل گیا. سوچ لگا علی کی بیٹی کا خطبہ اگر اور لمبا ہو گیا تو تختہ پلٹ جائے گا. قید خانے میں ڈالا. رات بھر بچے سسکتے رہے. قید خانے میں بھوک کی وجہ سے کھانے کو نہیں پوچھا گیا. ایک شخص نکلا قید خانے کی دیوار کے پاس سے تو اسے قید خانے کے اندر سے سسکیوں کی آواز آئی. محسوس کیا کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو بھوک سے سسک رہے ہیں. اپنے گھر گیا. بیوی سے جا کے بولا کچھ کھانے کا سامان ہے. بیوی پوچھنے لگی کیا کرے گا؟ کہنے لگا ابھی میں یزید کے قید خانے کے دروازے کے اور دیوار کے پاس سے نکلا نا تو قید خانے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی سسکنے کی آواز آئی. بچوں کے کراہنے کی آواز آئی. مجھے لگتا ہے کہ اس قید خانے میں کچھ بچے بھی ہیں اور بھوکے ہیں. کچھ اگر کھانا ہو نا تو اکٹھا کر کے دے دے. یزید کے قید خانے کے دروازے سے اجازت لے کے اندر جاؤں گا بچوں کو کھانا کھلا کے آؤں گا. بیوی نے کہا آج گھر پہ جتنا سامان تھا نا
میں نے سب کا توشہ بنایا. یزیدی نہیں تھی بیوی، حسینی تھی. کہنے لگی کس کے نام کا توشہ بنایا؟ کہنے لگی میں نے حسین پاک کے نام کا توشہ بنایا. اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں حسین کے بیوی کو پتا تھا، نہ کھانا کھلانے والے شوہر کو پتا تھا کہ حسین کے بچے اس قید خانے میں. وہ تو حسین کی محبت میں حسینی توشہ بنا ہے. کہنے لگی میں نے حسین کی محبت میں توشہ بنایا ہے، غریبوں کو کھلانا ہے. تو کہنے لگا اس وقت زیادہ ضرورت ان بچوں کو ہے جو قید خانے میں ہے، ان کو غریب افسوس ہوگا. لائیے حسین کے نام کا توشہ ہی دے دے قید خانے میں بچوں کو کھلانا. جب جگرا ہے تو جگرا ہے. تم نے نا بڑی ایموشنل کہانیاں سنی، تم ایموشنل کہانیاں سنتے ہو نا، ایموشنل ہو جاتے ہو. خدا کی قسم کائنات میں اس سے بھی بڑا تک ایموشنل واقعہ ہوگا. حسین کے نام کا توشہ باندھا، یزید کے قید خانے کے دروازے پہ دروغہ زندان کے سامنے کھڑا تھا. کہنے لگا اگر تیری اجازت ہو تو میں اندر جاتے تھوڑی دیر کے لیے جو قید خانے میں بچے سسک رہے انہیں کھانا کھلا دوں، ان کو پانی پلا دوں. دروغہ زندان کچھ نرم طبیعت کا کیا تھا، کچھ نرم طبیعت کا تھا. اس کی طبیعت میں ذرا نرمی آئی. اس نے کہا جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا، اس لیے کہ جلدی سے ادلا بدلی ہو رہی ہے، میرا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوگا، دوسرا آ جائے گا. اگر اس نے تجھے اندر جاتا دیکھا، آتا دیکھا، سوال مجھ سے ہوگا، میرا گرے گا، پکڑا جائے گا، مجھے سسپینڈ کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے سزا بھی دی جائے. ذرا نرم طبیعت کا تھا. میں تو جانے دے رہا ہوں، جلدی آنا. لوگوں ذرا غور کرنا. یہ اندر قید خانے میں پہنچا. پہنچنے کے بعد امام زین العابدین کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے بولا کچھ کھانے کا سامان لایا ہوں، بچے سے سک رہے، کھلا دے. امام نے میرے فرمایا ارے تو کون ہے کھانے کا سامان لایا ہے؟ کہنے لگا چھوڑ میں کون ہوں؟ میری بیوی نے حسین کے نام کا توشہ بنایا تھا، وہ لایا. وہ چھوڑ میں کون ہوں؟ سید نے فرمایا تو جانتا ہی کون ہے جن کے لیے کھانا لایا؟ کہہ رہے نہیں ہے تو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ بیوی نے حسین کے نام کا توشہ بنایا تھا، لایا. سرکار زین العابدین نے فرمایا میں ہی حسین کا بیٹا ہوں. جب اس طرح کی سرگوشیاں ہوئیں، لوگوں حالات دن بدن خراب ہو گئے. یزیدی سوچنے لگے اگر تھوڑے دن یہ معاملہ چلتا رہا تو یزید کا تخت چھن جائے گا، کیونکہ یہ کام تو کر گزرے تھے مگر بعد میں اب افسوس اور قدامت کے اشک کے شروع ہو چکے تھے. سوچا گیا یہ تجویز کی گئی کہ انہیں جلدی سے مدینہ بھیج دو، اس لیے کہ انہیں دیکھ کے سب کے غم تازہ ہو رہے، لوگوں میں کریز بڑھ رہا. جب سیدہ زینب کے خطبے سنتے تھے نا، امام زین العابدین کے خطبے سنتے تھے نا، تو ان کے جو گونگ کے کھڑے ہوتے تھے، کہا اگر یہ یہی کرے لوگ دیکھ دیکھ کے ایک نئی فوج بن جائے گی. جو امام مسلم کے جھنڈے کے نیچے سے جنہیں ہٹایا تھا، زین العابدین کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاتے لوگ. امام زین العابدین سے کہا گیا کہ ہم آپ کی خواہش جاننا چاہتے ہیں، کیا خواہش؟ جو آپ کہوگے وہ ہم کرنے کو تیار. اب جو ہوا سو ہوا. امام زین العابدین نے تین شرط ہے. لوگوں میں تاریخ پڑھ رہا ہوں یا غور کیجیے، اور کربلا کے بعد کا پڑھ رہا ہوں، اور یہ آپ کربلا کے بعد کی تاریخوں میں بیٹھے. نیند تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ اجازت ہو تو تھوڑی سی آگے بڑھ جانا. اجازت ہے نا؟ اور تھوڑا بیان کر دو. ارے ہے سب لوگ بولے یا حسین. اتنا دھیرے نہ بولے کہ میرے حوصلے ٹوٹ جائیں، اس لیے کہ سوئی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، 2:30 بج گیا ہے نا، اور میری تقریر جو ہے 1 گھنٹے سے اوپر ہونے والی ہے. آپ جو ہے آپس محبت سے بیٹھے تو میں اور سنا رہا ہوں. لوگوں ذرا غور کرو، غور کرو. امام نے 3 شرط رکھی. ان 3 شرطوں میں معاوضہ نہیں. یہ نہیں کہا کہ میرے گھر والوں کو کاٹا گیا مجھے
بدلا مجھے معاوضہ ہونا. امام حسین کے شہزادے نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ کربلا کے جتنے کٹے ہوئے لاشیں ہیں سب کو دفن کرنے کی ان کی تدفین کی مجھے اجازت دی جائے. میرے گھر والے جو کٹے پڑے جن کے گلے کاٹے جن کی لاشوں کو رونا گیا جن کے جسموں پہ کربلا کی خاک اڑ رہی ہے اجازت دی جائے ان کو دفن کرنے کی. دوسری شرط یہ ہے کہ جمعے کے دن خطبہ دینے کی اجازت مجھے دی جائے گا. خطبہ دینے کی اجازت مجھے دی جائے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے قافلے کو مدینہ واپس جانے دیا جائے. بس یہ تین شرط ہے, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہیے. اللہ اللہ تینوں شرطیں منظور کی گئی. جب دوسری شرط کا وقت آیا جمعہ کے دن ممبر پر جس ممبر پہ کبھی حیدر کرار علی مرتضیٰ خطبہ دیتے تھے آج دادا کے ممبر پہ پوتا کھڑا ہے. دادا کے ممبر پہ کون کھڑا ہے؟ پوتا کھڑا ہے. یہ کوفہ کی جامع مسجد بہت بڑی اتہاسی جامع مسجد ہے. لوگوں ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں, لوگوں ذرا غور کرو اذان ثانی ہوتی ہے. لوگوں ذرا غور کرو جمعہ کے دن آپ نے اذان سنا ہوگا. اذان ہوئی جیسے ہی مؤذن بولا اشہد ان محمد رسول اللہ اتنا جملہ کہا سید نے فوراً کہا رک جاؤ. سارے مسجد کے نمازیوں سے کہا بتاؤ یہ اذانوں میں تمہارے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ او ہمارے کنبے کو کاٹنے والوں, قیامت تک جب تک نمازیں چلیں گی, جب تک اذانیں چلیں گی, جب تک ہمارا نام چلتا ہم نے سر ضرور کاٹے ہیں مگر اذانوں میں ہمیں نماز. یہ محمد کس کا یہ یزید کا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ اللہ تاریخ بول لینے کو چاہیے. پھر امام کی تقریر ایسی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہنگامہ برپا ہو جاتا. پھر لوگوں نے سوچا کہ زین العابدین کا خطبہ ذرا لمبا ہوا تو پھر یہیں سے آغاز ہو جائے گا بغاوت کا. یزیدی تخت چھیننے کی چنگاری یہی سے جل جائے گی. فوراً کہا گیا نماز شروع کی جائے. نماز شروع کرو. یہ لٹا ہوا قافلہ تیسری شرط کے مطابق مدینہ جانے دیا. انجام یزید بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر لوں گا. میں جانتا ہوں آپ سر شام سے بیٹھے کرتے ہوں گے مگر میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ اتنی رات میں بھی آپ ایسے سن رہے جیسے رات کا 8 بج رہا. اللہ سلام جب قافلہ یہ پہنچا ہے کہاں؟ مدینہ طیبہ. طیبہ نبی کی نگری. نانا کے روزے سے لپٹ کے امام زین العابدین نے جو کربلا کا حال سنایا تو مورخ لکھتا ہے قبر رسول میں ایک زلزلہ سا آ گیا. مدینہ کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی. جب قافلہ نکلا تھا تو سالار قافلہ حسین تھا. جب قافلہ واپس آیا تو حسین واپس قافلے میں نہیں دکھا تھی جو نکل گئی. تصویر مصطفیٰ کہاں چھوڑا ہے, علی اکبر کہاں چھوڑا ہے, علی اصغر کہاں چھوڑا ہے, مولا حسین کو کہاں چھوڑا ہے. اللہ لوگوں ذرا غور کرو. مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی کہ ہم نہیں مانیں گے یزید کی جھوٹی خلافت. تاریخ پیش کر رہا ہوں سنیے. سارے مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی. وہاں بغاوت ہوتے ہوتے رہ گئی, وہاں سے آ گئے یہاں بغاوت نہیں مانیں گے اس کی خلافت.
یزید کو پتا چلا مدینہ کے لوگ بغاوت کر چکے ہیں، یزید نے فوج بھیجی مدینہ میں اور کہا میں نے 3 دن تک تمہارے پر مدینے کو حلال کر دیا۔ لوگوں کو بڑا سکتا وہ مصطفیٰ کا مدینہ جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں، وہ مصطفیٰ کا مدینہ جہاں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، وہ مصطفیٰ کا مدینہ جو عاشقوں کی جنت ہے، وہ مصطفیٰ کا مدینہ جس کے لیے دنیا تڑپتی ہے۔ یزیدی گھوڑے مسجد نبوی میں 3 دن تک باندھے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں منبر رسول سے یزیدی گھوڑوں نے کھڑے ہو کے پیشاب پخا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان، 3 دن تک یزیدیوں کی دہشت کا بازار گرم رہا، منبر رسول سے گھوڑے باندھے گئے، وہیں پر پیشاب اور پخانہ گھوڑے کرتے رہے۔ لوگوں یہیں پر ظلم کی انتہا نہ ہوئی، گھروں میں گھس گھس کے ظالم یزیدیوں نے لوگوں کو قتل کیا۔ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، نوزائیدہ بچہ ہے، گھڑیاں ہوئی ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کلیجے سے لگا کے دودھ پلا رہی تھی۔ یزیدی اس کے گھر میں گھسے، بچے کو پکڑا اور کہنے لگی اس بچے کی بدلے اگر کچھ دینا چاہتی ہے تو بچہ بچا لے۔ ماں نے اپنے بچے کے چہرے کو دیکھ کے کہا تیری ماں کے پاس بیٹا کچھ نہیں، اگر پوری دنیا بھی ہوتی تو بدلہ دے کے تیری جان بچا لیتی، مگر غریب خاتون تھی کیا بچاتی۔ ظالم نے دیوار میں اس پر سر مارا تو بچے کا بھیجا نکل گیا۔ 3 دن تک مدینے کا یہ حال رہا، 1000 کواری بچیاں حاملہ ہوئی، ظالموں نے کھلم کھلا زنا کیا۔ 1000 بچے، 1000 بچیاں لڑکیاں حاملہ ہوئی۔ 3 دن تک ظالم یزید نے کہا میں نے مدینہ حلال کر دیا ہے، جس کے ساتھ چاہو زنا کرو، جس کے چاہو قتل کرو، تمہارے لیے میں نے سمجھا ہے۔ یار یہ ہے یزید کی حقیقت۔ کربلا کے بعد بھی کربلا والوں کے لیے کیا نہ کیا۔ 3 دن تک ایک صحابی رسول ہے، ان کا بیان ہے کہ میں چھپ گیا تھا ان دنوں، 3 دن میں چھپا رہا مسجد نبوی کے کسی کونے میں۔ 3 دن تک جماعت نہیں ہوئی، کہنے لگے لیکن 3 دن تک میں نے دیکھا جب اذان کا وقت ہوتا تو روزہ رسول سے مجھے اذان کی آواز آتی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم علم سے چھٹ جانے والے۔ آگے سنو، مکہ والوں نے بغاوت کی، ظالم یزیدی فوجی مکہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا، اتنے پتھر برسائے خانہ کعبہ پہ، اتنے پتھر برسائے منجنیقوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، غلاف کعبہ جل گیا، جو سینگ جو تنبہ حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا اس کے سینگ خانہ کعبہ کی چھت میں محفوظ تھے، غلاف کعبہ جلا، وہ سینگ بھی تنبہ کا اسی میں جل گیا جو سنگل بانی یزیدیوں نے کعبہ شریف پہ بڑا مہمان جنہوں نے گنڈا گردی کا کیا تھا۔ مگر سنو ان عذاب ربک لشدید، قرآن میں ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ پہنچ سکتا ہے۔ بس یہ تقریر کی آخری کڑی سنو اور اپنے گھروں کو جاؤ، تمہیں
یزیدیوں نے خلاف کعبہ چلایا. اب مجھے بتاؤ جو لوگ یزید کی طرفداری کرتے ہیں وہ کس منہ سے کرتے ہیں؟ اس نے نہ مدینے والوں کو چھوڑا، نہ مدینے کو چھوڑا، نہ کعبہ کو چھوڑا. کسے چھوڑا؟ لیکن رب کی جب لاٹھی پڑتی ہے تو بڑی سخت پڑتی ہے. یار حساب سب کا ہونا ہے. آپ کیا جانتے ہو حساب نہیں ہوگا، کبھی کبھی حساب دنیا میں شروع کر دیتا ہوگا. کسی کو کبھی ظلم نہ کرنا یار، کوئی سوکھی کھا لینا ملے تو کبھی ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ ظلم کی سزا بہت سخت ہے. ظالم کا ٹھکانہ نہ دنیا میں لگتا ہے نہ مرنے کے بعد لگتا ہے. کہتے ہیں تقریباً 3 سال کچھ مہینے تک یزید اپنے جھوٹے تخت پر براجمان رہا. کب؟ حسین کی شہادت کے بعد. 61 ہجری میں حسین کی شہادت ہوئی اور یہ 64 ہجری تک اپنے تخت پر براجمان رہا. کون؟ یزید. حاضر نیند تو نہیں آ رہی نا؟ طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے جب اس کی تقریر کرتے ہوئے، اس لیے کہ وہاں تقریر کی جائے جہاں جا کر سننے والوں کو لگتا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں. میں کہیں بھی بیان کرتا تو اس طرح سے شاید نہ کرتے. میں آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف نہیں کرتا. شاید یہ حسین کا فیضان ہے جو آپ کو برس رہا. سنانے کو تو بہت خدا کی قسم نا، کبھی حسین کے نام پر 10 دن کا جلسہ سجا کے فقیر کو بلاؤ نا اور 10 دن تک بھی سنو گے نا تب بھی آپ پورا نہ سنا پاؤں گا میں. یہ بڑی لمبی داستان ہے. سنانے کو تو بہت کچھ ہے. آج بھی دل میں بہت کچھ لے کے آیا تھا کہ سنانا ہے، لیکن یار ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کتنا سناؤں، ہے نا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انجام یزید پڑھ کے میں تقریر کو اختتام کر دوں گا. بس وہیں پہ آگے انجام یزید سن لو. حسین کی شہادت کے بعد زیادہ دن نہ رہا، 3 سال کچھ ماہ. آپ کیا سوچ رہے ہو اس سے 50-60 سال حکومت کر لی ہو کہ نہیں؟ اللہ نے حساب جلدی شروع کر دیا. اللہ نے حساب جلدی شروع کر دیا. حساب شروع ہوا. تاریخوں میں آتا ہے یہ دین 2 طرح سے بڑا. دونوں بڑے بیان کروں گا. کتنی طرح سے بڑا؟ زور سے بولو لوگوں کتنی طرح سے؟ یعنی یزید کی بھی تو موت سن لو نا، اس ظالم کی، اس ظالم لعین کی بھی تو سن لو نا، جس نے دلوں کو اتنا دکھایا ہے. قیامت تک کے مسلمانوں کے دل اس واقعے کو جب جب سنتے ہیں تو دکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کتنوں کی آنکھ میں آنسو آتا ہے. ایک چھوٹی بڑی بات ہے. 1000 مدینے کی بیٹیوں کے ساتھ حرام کاری ہوئی. 1000 بچیاں حاملہ ہوئی. چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کس ہے؟ اور کس شہر میں؟ جس شہر میں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں. تو بات بتا دوں میں تمہیں، ہم اگر کڑے رکھتے ہو تو کچھ ہے کی بات ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب بھی مدینہ جاتے تو سفر کرتے، پورا سال سفر میں رہتے، 1 سال سفر کر کے مدینہ پہنچتے. آج ایک مدینے کو چلا ہے کہتے سب لوگ سوشل میڈیا پر اس کی اچھی بات کہا ہے، اللہ قبول کرے. لیکن میں بات بتا رہا ہوں، وہ ایک بار نہیں زندگی میں ہر بار جاتا. 1 سال سفر میں رہتے. کتنا ٹائم لگتا؟ اور جب روضہ رسول پہ پہنچتے تو 1 سانس سے زیادہ نہ رکتے، واپس ہو جاتے. کتنا رکتے؟ سانس. جتنی دیر سانس رک سکتی ہے اتنی دیر روضہ رسول کے سامنے رکتے اور اپنے مریدوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہتے واپس کرو. جو کہتے حضور کا عظیم مزاج ہے، 1 سال تک ہمیں سفر میں رکھتے اور 1 سال کے بعد جب منزل آتی ہے، روضہ رسول آتا ہے تو 1 سانس رکتے ہیں، پھر واپس چل جاتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں اور گھر سے پھر مدینے کے لیے روانہ. یار یہ سچے مرید تھے، کوئی آج جیسے مرید نہ تھے، آپ کے مقتدی نہ تھے کہ پیچھے نماز بھی پڑھنے اور امام کو گالی بھی دے رہے ہیں. کئی بار تو آتے جاتے رہے مگر پھر کسی نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، حضور یہ تو بتائیے یہ وجہ کیا ہے؟ پورا سال ہمیں سفر میں رکھتے اور جب روضہ رسول منزل آتی ہے تو 1 سانس رکتے.
کہنے لگے نہ پوچھو، کہنے لگے حضور بتا دو، کہنے لگے اگر پوچھنے چاہتے ہو تو سنیے ادب کے تقاضے ہیں. کیا ہے یہ؟ ادب کے تقاضے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں جتنی دیر اپنی سانس روک سکتا ہوں اتنی دیر روزے رسول پہ بارگاہ رسول میں کھڑا ہوتا ہوں، اور جب سانس روکنے کی کیپیسٹی ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہوں. وہاں کھڑے ہو کے سانس لینا بھی گوارا نہیں. کہا کیوں؟ کہا رب نے قرآن میں کہا اے ایمان والو فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بھی اونچا نہ کرو. اس لیے میں یہاں سانس نہیں لیتا کہ میری سانسیں مدینے کی ہواؤں پہ کہیں اونچی نہ ہو جائے، مدینے کی فضا میں کہیں میری سانسوں کی آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے میں یہاں زیادہ نہیں رکتا. بریلی کے رضا نے اسی ادب کو کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا. اور رسول کہتا ہے سبق میں پاؤں رکھنا آدمی شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. وہاں پہ 3 سال جب اس کی پکڑ ہوئی نا تو 3 سال کچھ مہینے اپنے تخت پر وراجمان رہا. تاریخوں میں آتا ہے کہ پھر یہ بیمار ہونا شروع ہوا. بیماری پتا کون سی لگی اسے؟ اس کی پیٹ کی آنتیں سڑنے لگی. بیماری کون سی لگی؟ پیٹ کی آنتیں سڑنے لگی. اس کے پاس سے اتنی بدبو آتی کہ کوئی حکیم بھی اس کا علاج کرنے آتا تو اپنے منہ اور ناک پہ کپڑا باندھ کے آتا. کھانا پینا اس کا بند ہو گیا، رات دن تڑپتا تھا، پیٹ سوکھنے لگا، اندر کی آنتیں سڑنے لگی. اس کے پاس سے نہایت ہی بدبو آتی تھی. لوگوں ذرا غور کرنا، اب یہ پیاس سے تڑپتا تھا، نہ راتوں کو نیند تھی نہ دن کو قرار تھا، پانی پانی کہتا تھا. مگر جب اس کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈالا جاتا اور وہ پانی کا قطرہ اس کے حلق سے نیچے اترتا تو وہ ایسا لگتا جیسے کسی نے زخم پہ نمک ڈال دیا ہو. اور تڑپتا تھا. اس کے تو سامنے پانی تھا جب بھی پانی پی نہیں سکتا تھا. بچوں کو پیاسا رکھا تھا، اس کے سامنے پانی تھا جب بھی نہیں پی سکتا تھا. نہیں پیتا تھا تو پیاس سے تڑپتا تھا، پیتا تھا تو زخم پہ لگتا تھا. نہیں پیتا تھا تو پیاس سے تڑپتا تھا، پیتا تھا تو زیادہ لگتا تھا. آخری وقت آیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا. اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، نیک تھا بیٹا. بیٹا کیا تھا؟ اس کا بابا بھی نیک تھا، بابا بھی نیک تھا، اس کا بیٹا بھی نیک تھا. یہ بیچ کی کلی ظالم پیدا ہو گیا. اس کے باپ کا نام بھی معاویہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. اس نے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا میں تخت کا وارث بنانا چاہتا ہوں، میری زندگی اب آخری پڑاؤ پر تکلیف مجھے دوچار کر رہی ہے. اب لگتا ہے کہ دنیا میرے لیے اب یہ بس میرا بستر سمٹنے والا ہے، یہ تخت کا مالک تو بن جا، میں تجھے وارث بنانا چاہتا ہوں. لوگوں اس نے ٹھوکر مار دی اور ٹھوکر مار کے کہا جس تخت کے پائے آل محمد کے خون میں رکھے ہو ایسا تخت ہمیں نہیں چاہیے. تخت کے پائے آل محمد کے خون میں رکھے ہو ایسا تخت ہمیں نہیں چاہیے. تو مار کے یزید کا بیٹا نکل گیا. یار اسی لیے حلال کماؤ، کیا پتہ تیری اولاد ہی کو کروا. حلال کھلا اولاد کے لیے حرام اکٹھا کر رہا نا، یہ تیری اولاد بھی ہو سکتا ہے قبول کرے نہ کرے. اس نے بھی ٹھوکر مار دی. لوگ جب آخری وقت آیا لکھتے ہیں لکھنے والے، تاریخ کا لکھتا ہے کہ یزید کی آنکھیں جب زیادہ گلی زیادہ سڑی، اتنا سڑے گا پہلا کہ اب اس کے جو خادم تھے اس کے خدمتگار تھے انہوں نے بھی کنارہ کشی کر. یہ فوجیں تیز کی کبھی
کبھی اس کی جو ہے دبدبے ہوا کرتے تھے، آج اس کے خاتموں نے بھی ساتھ چھوڑا۔ بتاتے ہیں انہیں آنتوں کے ایسا سرم پھیلا کہ ایک دن سسک کے اپنے بستر پہ یزید مر گیا۔ اس بدبودار کو بتاتے ہیں کہ سپرد خاک کیا، مر کے مٹی میں دفن کر دیا اس کو۔ ایک تو موت کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، پھر ایک وجہ اور وہ بھی سن لیں اور تقریر کریں۔ دوسری بتاتے ہیں یزید بہت بڑا یہ عاشقانہ انداز تھا، مزاج تھا اس کا۔ شکار کا کرنے کا بڑا دل لانا تھا۔ ایک دن یہ شکار پہ نکلا نا، تو ایک عیسائی کی لڑکی پہ اس کی نظر پڑ گئی۔ سن لیجیے یہ آخری اور اس کے بعد اپنی سفر اور بہت بڑی خوشخبری بھی آج آپ کو سنا کے جاتا ہے انشاءاللہ۔ سنیے گا، عاشق مزاج تھا، گیا یہ لڑکے کہ ایک عیسائی کی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی نا، بس اس کا عاشق ہو گیا۔ قریب گیا، بلایا اور بلا کے بولا میں تجھے اپنے محل لے جانا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنی بیگم بنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی تو ہے کون؟ کہنے لگا تو نہیں جانتی میں امیر شام ہوں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ امیر شام کا نام ہی یزید ہے، اس نے سن رکھا تھا جو نبی کے نواسوں کو جس نے قتل کیا ہے کرایا نا وہی یزید ہے، سن رکھا۔ کہنے لگی تو بھی یزید ہے؟ ہاں میں ہی یزید ابن معاویہ ہوں۔ اچھا تو یہ میرے شام ہے؟ ہاں۔ تو کہنے لگی پھر تم کل آنا، کل آنا، ہم وعدہ کرتے تیرے محل کریں گے اور تیرے محل کی زینت بنیں گے۔ یہ تو خوش ہو گیا، بولا ٹھیک ہے کل آئیں گے۔ بس یہ گیا، کل کا انتظار کرنے لگا، کل کا پہیہ نکلا، کل کا سورج کا پہیہ نکلا، دن نمودار ہوا۔ مورخ لکھتا ہے یہ یزید کا آخری دن تھا۔ شکار کے بہانے سے نکلا، شراب پی کر نکلا، وہ عیسائی لڑکی ایک خنجر چھپا کے اپنے لباس میں اسی جگہ پہ آ گئی جہاں یزید سے وعدہ کیا تھا۔ وعدے کے مطابق کھڑی ملی، یزید نے اسے دیکھا خوش ہو گیا۔ یزید نے آ کے اسے گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ یزید اس کو اپنے گھر لے جانے لگا، محل لے جانے لگا۔ پیچھے بیٹھی تھی، اس نے اپنے لباس سے خنجر نکالا اور بڑی پھرتی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ اس ظالم شرابی کے پیٹھ پہ خنجر گھونپ دیا۔ ایک خنجر مارا، یزید سنبھل نہ سکا، دوسرا سنبھل نہ سکا، تیسرا خنجر کے کئی وار کیے، گھوڑے سے نیچے وہیں پر اس لڑکی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بتاتے ہیں کہ کئی دن تک اس کا لاشا جنگل میں سڑتا رہا، لوگ اسے ڈھونڈتے رہے، یہ مل ہی نہیں پایا۔ کئی دن تک پڑا رہا، سڑتا رہا، نہیں مل پایا۔ جب کئی دن کے بعد سڑا ہوا بدبودار لاشا ملا، تو اس کے بدبودار لاشے کو کئی دن کے بعد اٹھا کر کے پھر مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس کا یہ انجام ہے، اس کا یہ انجام ہے۔ لوگوں اچھے کام کرو تاکہ اچھے انجام ہو۔ تم تو حسینی ہو، حسین پاک سے تم نے سچی محبت کی۔ ایک آدمی نہ اٹھے، تقریر ختم ہو گئی، بس ایک بہت بڑا اعلان میں کرنے والا ہوں، وہ آپ سنیں گے۔ ہاں بہت بڑا اعلان آپ سنیں گے۔ بہت لمبی آپ نے میری تقریر سن لی، یہ محبتیں تھی، 1.5 گھنٹے کی تقریر آپ نے سن لی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کے بعد اگر آپ حسینی ہو تو انشاءاللہ وعدہ کرو کہ حرام کاموں سے بچیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ آپ اٹھا کے بولو یار انشاءاللہ، شرم نہ کرو اس میں، حرام کاموں سے بچیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اب
سب نیچے کر لو، آپ نے وعدہ کر لیا۔ حرام کام سب آتے ہیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، چغلی کرنا، زنا کرنا، ہے نا، سود کھانا، شراب پینا، یہ سب حرام کام ہے، سب سے بچیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کے وعدے کو قبول فرمائے۔ یہ خوشخبری میں آپ کو دعا بڑی خوشخبری میں دوسری بات، اسی جگہ اسی ممبر پہ میری یہ دوسری حاضری ہے، اور میں نے آپ کو بھی دیکھا، اور میں نے آپ کی بستی کے جو اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں حضرت علامہ عظیم الدین صاحب قبلہ، ان کی ذات بہت عظیم ہے۔ دو ادارہ ان کا میں نے دیکھا، ایک لڑکوں کا ایک لڑکیوں کا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بتایا حضرت لڑکیوں والا ادارہ ہمارا بھی بند ہے، لاک ڈاؤن جو تھا بڑا۔ تو حضرات اس وقت ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، ہم الگ الگ بٹے پڑے ہیں اور ہمارے حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ میں یہ صحیح طریقے سے اس کو کور کیجیے، حالات بہت خراب چل رہے ہیں، حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جھنڈا تمہارے لیے اگر جہاں کھڑے ہونا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت سے بڑا جھنڈا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مرکز کل بھی بریلی تھا، ہمارا مرکز آج بھی بریلی ہے۔ اسی مرکز اہل سنت بریلی جو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے، شہزادہ سبحان رضا خان ہے، اور اس وقت جو موجودہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے رجسٹرڈ سجادہ نشین ہیں، نام ہے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الشاہ حضور احسن میاں صاحب قبلہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، کبھی زیارت کرنا پڑے گی، جانا ہو انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی۔ حضور مفتی اعظم ہند کے جلوے نظر آتے ہیں، حضور احسن رضا خان ہے۔ اخلاق و طبیعت کے نا بڑے نرم ہیں، اخلاق اور لاجواب، جو ملتا ہے نا وہاں سے خوش ہو کے آتا ہے۔ تو حضرت جو ہیں اس وقت رجسٹرڈ سجادہ نشین ہیں، اور سجادہ نشین کو خود سے نہیں بنے نا، محریرہ والوں نے جو خلافت پہلے سے دی تھی نا، وہی ان کو محریرہ والوں نے چنا ہے۔ سبحان اللہ۔ موجود تھا اس اسٹیج پر حضور امین میاں قبلہ نے، حضور امین میاں قبلہ نے، نجیب میاں قبلہ نے جب ان کے سر پہ تاج رکھا تھا اور کہا تھا یہ بابر آج بھی محریرہ والے کو ہے کہ بریلی کی گدی پہ کون بیٹھے گا، یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ بے شک اعلیٰ حضرت کا خان وعدہ ہے، انہیں یہ کہا وہ سپریم کورٹ ہے نا، تو حضور ایسی وجہ قوم کا قرض لے کے گھوم رہے ہیں۔ خدا اس وقت قوم کا بہت درد حضرت کو، حضرت نے ایک تنظیم بنائی ہے تحریک، اس کا نام ہے تحریک تحفظ سنیت، اس کی شارٹ فارم ہے TTS اور فل فارم ہے تحریک تحفظ سنیت، یعنی سنیوں کی حفاظت کرنے والی تحریک۔ ہم یتیم کی طرح ہیں، ہمارا کوئی محافظ نظر نہیں آتا، تو وہ تحریک حضرت چلا رہے ہیں اور وہ پورے ملک میں بہت تیزی سے کام کر رہی ہے، لوگوں کو اس سے جوڑا جا رہا ہے، خاص کر نوجوان جڑ رہے ہیں اور جڑ کے سنیت کا دین کا کام لوگ کر رہے ہیں۔ وہ تحریک بہت کام کر رہی ہے، کئی بچیوں کی شادیاں کرا رہی ہے، کئی بیماروں کا علاج کرا رہی ہے۔ ابھی اسی تحریک کے مادھیم سے 31 اگست کو بریلی میں آنکھوں کا کیمپ لگایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے مولانا زین العابدین ہیں جو وزیر گنج بلاک کے ادھیکش ہیں اور وہاں کے صدر ہیں، وہ اپنی طرف سے وہاں کیمپ لگا رہے ہیں، فری میں علاج، فری میں آپریشن ہوگا۔ تو یہ تحریک بہت کام کر رہی ہے نا، جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں، جن پر ناجائز مقدمات لگے ہیں، ان کے کیس لڑ رہی ہے، بڑے کام کر رہی ہے تحریک۔ تو حضور احسن میاں قبلہ نے اسی تحریک کی مجھے ذمہ داری دی ہے اور مجھے صوبہ اتر پردیش کا صدر بنایا، تاکہ میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو اس کی خدمت کروں، اور بہت تیزی سے اس کا کام چل رہا۔ اب یہ ہے کہ کم سے کم کئی سو وہابی نوجوان ایسے ہیں جو توبہ کر کے تحریک تحفظ سنیت کے ممبر بن گئے۔ یہ آج
पटियाली अफसर साहब गवाह हैं। अभी मेरी एक जगह तकरीर थी टाटी बादला की साइड, टाटा बादली की साइड में, और 7 वहाबी सिर्फ मेरी तकरीर सुनने आए। कई सौ उसमें ऐसे थे जो तहरीक के काम में शामिल हैं और कह रहे हैं रजिस्टर्ड तौर पर हमें इसमें शामिल करना। तहरीक काम कर रही है, तो काम होता तो लोग जुड़ते। तो वो तहरीक के जगह जगह निगरान, जगह जगह सदर बनाए जा रहे हैं। तो आपकी ये तहसील पटियाली पड़ती है ना, पटियाली, इस पटियाली तहसील ये खाली थी, तो बस मैंने आज फैसला कर लिया कि इस पटियाली पूरी तहसील का निगरान और पूरी तहसील की सदारत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब किबला को दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला शरीफ, मसलके आला हजरत, तहरीके तहफ्फुज़ सुन्नियत। और ये जो ऐलान हो रहा ना, ये भी सुन लीजिए, ये जबान मेरी है, फैसला हुजूर अहसन मियां का है। आप देख रहे हैं अल्लामा अजीमुद्दीन साहब किबला को, ये जो बैठे हैं इनको एक बार कोट कर ले, इनको अल्लामा अजीमुद्दीन साहब किबला को ये तहरीक का सदर बनाया गया पूरी पटियाली तहसील का। हजरत तहसील में जितने गांव आते हैं, बड़े बड़े गांव की, अभी हजरत की जिम्मेदारी, हजरत को रजिस्टर भी दिया जाएगा कि हजरत गांव में जो इमाम है मस्जिदों के, उनको उनके गांव की जिम्मेदारियां दें और वो नौजवानों को इसमें जोड़ें। नौजवानों, अगर आपको जुड़ना है अपना आधार कार्ड एक फोटो हजरत को दे दें, ठीक है। उसके बाद आपका एक कार्ड बन के आ जाएगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, इस तरीके से कार्ड बन के आ जाएगा। आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप उसके एक मेंबर हो जाएंगे। ये जगह जगह जितने भी गांव आते हैं, हर गांव में जिसे चाहे ये जिम्मेदारी दें, वो अपने गांव के लोगों को जोड़े। कम से कम जो लोग इस तहरीक से जुड़ देंगे वो कट्टर सुन्नी तो रहेंगे। कहा भी बन गया, हदीस बन गया, वो इधर जुड़ गया, उधर जुड़ गया, जो इस तहरीक से जुड़ जाएगा इस तहरीक का तो रहेगा और इससे बहुत काम होगा। कोई आपके मसाइल है, कोई भी मामला है, आप कोर्ट कचहरी न लेके जाएं, पुलिस थाने न लेके जाएं, हजरत की बारगाह में आए, इंशाअल्लाह ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपका फैसला भी करेगा। जरा समझना है कि तलाक का मैटर है कि दहेज का मैटर है, आप जाते हैं और दोनों मुड़ते हैं, जिसने रिपोर्ट की है वो भी मुड़ता है, जिसके खिलाफ की है वो भी मुड़ता है, दोनों मुड़ते हो और दोनों मुड़ के आ जाते हो। हजरत की बारगाह में आओ, ये TTS के आज से सदर है, कहाँ के, पटियाली के, ये आपका फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे। इनकी बात मान्य होगी, इनके साथ पूरी बरेली का इंशाअल्लाह सपोर्ट है। ये क्लिप हजरत को भेज दी जाएगी और हजरत का कार्ड इंशाअल्लाह इशू हो जाएगा। अल्लाह पटियाली तहसील जिला कासगंज, ये कासगंज जिला है, कासगंज जिले में ये तहसील आती है। अल्लाह सलामत रखे और इस पद को जो हजरत को ये दिया गया है निभाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, इनके बाजुओं में मजीद हौसला और कुव्वत अता फरमाए, आमीन। एक बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।